بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین۔ حدیث جبرائیل اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، سفر کے کوئی آثار نہیں، نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا۔ بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے بعد سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کیا ہے۔ حضور نے جواب دیا، اس پر اس نے تصدیق کی، توثیق کی، صدقتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ جو سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اس کا بھی حضور نے جواب دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاص مفصل گفتگویں کر لی ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے، ان میں جو فرق ہے، اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجئے۔ حسن، یہ تو اردو میں مستعمل لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا۔ خوبصورتی، عمدگی، موزونیت، بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفہوم ہم جانتے ہیں۔ احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا۔ حسنت جمیع خصالہ، حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھی۔ تو حسن یحسن، حسین ہونا۔ احسن یحسن، کسی کو حسین بنانا۔
اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے، ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا، تصوف، اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے اس احسان کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کہ خارج کر دیا۔ احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا، یہ بھی ہے، قرآن مجید میں ہے سورہ قصص میں کہ لوگوں نے قارون سے یہ کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، غنی بنایا ہے، تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو احسان کے معنی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ احسان۔ ہوا یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو، بنیادی معنی کو ذہنوں سے بالکل نکال دیا، اور سارا کا سارا اب وہ مواد جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے۔ حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا، اور تقریباً 200 برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 822 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رسالہ قشیریہ کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکر اور فلسفی تھے، حیدرآباد دکن کی جامعہ عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر میر ولی الدین۔ چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے، قرآن اور تصوف۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، تحقیق کی ہے کہ سن 822، اب 622 میں ہجرت ہوئی ہے، تو گویا کہ 200 ہجری، اور حضور کا انتقال 632 کا ہے، تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، صفا سے، صف سے، صفا سے نہیں، ختم نہیں بنتا، صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں روحانیت کے میدان کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا، تو انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چبھے، اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹیسزم، چاہے وہ کرسچین مسٹیسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹیسزم ہو، چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو، وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی آیا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ۔ تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا، واللہ عالم۔ ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آ کر عین میری شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے، لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے۔ یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ، صوفیہ کے معنی ہے حکمت، چنانچہ فائلوسوفی، فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، صوفی حکمت، وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے، فائلوسوفی، فلسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن بنتا ہے وہ فائلوسوفی۔ تھیوسوفی، تھیو مذہب کا معاملہ ہے، حکمت دین، یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے، جو عملی ہے، اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر اور باطنی پہلو، وہ تھیوسوفی کہلاتا ہے۔ آج بھی کراچی میں تھیوسوفیکل ہال ہے بندر روڈ پر، تھیوسوفیکل سوسائٹیز دنیا میں رہی ہیں کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے۔ تھیوسوفی، تھیوسوفیکل ہال، تھیوسوفیکل سوسائٹیز۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے، یہ احسان، جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی، اور کسی بھی شے کو حسین بنانا۔ اب اس میں مثلاً میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں